السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، آج میں بات کروں گی ان سعودی خاتون سے ریلیٹڈ جو کہ آج کل مختلف چینلز کے اوپر پائی جاتی ہیں، جن میں کہ ہیٹر، سپورٹر، نیو، اولڈ، کوئی بھی چینل، مطلب کسی بھی چینل پر وہ کبھی بھی وارد ہو جاتی ہیں۔ آج سے کچھ روز پہلے جو ہے وہ مریم فہد کے چینل پر لائیو تھی، جیسے کہ مریم فہد تقریباً ڈیلی ہی رات میں لائیو کرتی ہیں، اور اسی طرح ان کی روٹین کی ایک نارمل لائیو تھی جس کے اندر سپورٹر لیڈیز جو ہیں وہ آ کر اپنی باتیں رکھتی ہیں ستارہ یاسین یا ان کے اس ایشو سے ریلیٹڈ۔ تو اسی طرح کی جو ہے وہ ایک نارمل لائیو تھی۔ اس لائیو کے اندر جو ہے کوئی بھی انوائٹڈ نہیں تھا، مطلب سے پہلے سے کوئی بھی انوائٹڈ نہیں تھا، کوئی یوٹیوبر، کوئی جرنلسٹ، کوئی بھی نہیں۔ لیکن اچانک سے وہاں جناب یہ سعودی خاتون آتی ہیں چیٹ میں، اور جو ہے لنک مانگتی ہیں کہ مجھے لنک دیا جائے۔ اس سے اگلے دن بھی وہ آتی ہیں، لنک مانگتی ہیں، جبکہ مریم فہد جو ہے وہ فیک آئی ڈی سمجھ کر انہیں اگنور کر دیتی ہیں۔ نیکسٹ ڈے وہ آ کر واٹس ایپ پہ آئی تھنک لنک مانگتی ہیں، اور پھر اس سے مریم فہد کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ وہی سعودی خاتون ہیں، اور مریم فہد انہیں لنک دے دیتی ہیں۔ اب ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے چینل پر آیا ہے، اور وہ آپ سے لنک مانگ رہا ہے، اور ایز اے گیسٹ وہ آ کر جو ہے کولیبس میں کوئی بات رکھنا چاہ رہا ہے، تو وہ ہم سپورٹرز جو ہیں اپنی لائیو میں ہم ہیٹرز کو بھی موقع دیتے ہیں بات کرنے کا۔ تو یہاں جناب ان سعودی خاتون نے لنک لیا اور اوپر کولیبس میں آئیں، اور وہاں انہوں نے اپنی کچھ چیزیں، کچھ باتیں اس قسم کی رکھیں کہ جناب آپ لوگوں کو سلمیٰ کی باتوں پہ یقین کرنا چاہیے کیونکہ میں نے یقین کر لیا ہے۔ یہاں میں ان کی باتوں کا خلاصہ رکھ رہی ہوں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا۔ اور جب یہاں سے مریم کے اس کولیب کے اندر بہت سی جو ہے وہ سپورٹرز پہلے سے بھی موجود تھیں، اور کچھ بعد میں بھی ایڈ وقتاً فوقتاً کی جاتی ہیں، کیونکہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہم سپورٹرز کی لائیوز ہوتی ہیں ان کے اندر جو سپورٹر وومنز ہوتی ہیں جن کے چینلز نہیں ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں اس لائیو کا، کیونکہ اس وقت یہ جو سچویشن چل رہی ہے وائی ٹی کے اوپر سلمیٰ یاسین اور ستارہ یاسین کے ایشو سے ریلیٹڈ، تو یہاں بہت سی عورتیں ہیں جن کے دل میں بہت سے سوال آتے ہیں، جن کے ذہن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جنہیں وہ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، پوچھنا چاہتی ہیں یا لا کر بتانا چاہتی ہیں۔ تو وہاں جو ہے اگر بہت سے لوگ پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں تو پھر ہم انہیں نہیں روک سکتے کہ آپ ہمارے کولیبس میں نہ آئیں، ہمارے کولیبس میں کوئی اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ایسی چیز نہیں ہوتی۔ تو خیر وہ پلانٹڈ تھا بھی نہیں وہاں، جو ہے ان سعودی خاتون نے پہلے سے نہیں بتا رکھا تھا کہ میں آپ کے کولیبس میں آؤں گی تو آپ نے کسی اور کو نہیں لینا ہے، یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ اچانک سے آئی تھیں۔ تو وہاں پہلے سے جو لیڈیز موجود تھیں جن میں کہ ہاؤس وائفز بھی تھیں اور ورکنگ وومنز بھی تھیں، اور ستارہ کی تقریباً تمام سپورٹرز ہی تھیں، اور ایک اکا دکا لوگ وہاں پر ایسے بھی ایڈ ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں معلوم، ظاہر ہے لاکھوں کی تعداد میں ستارہ یاسین کے ویورز ہیں جن کے اندر سپورٹر ہیٹرز سب شامل ہیں۔ تو وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہیٹر لیڈیز بھی آ جاتی ہیں جو کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات کر دیتی ہیں۔ تو خیر وہ ہمیں ان سے بات کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، ہاں اگر کوئی اچھی زبان کے ساتھ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے، اپنا کوئی مدعا لے کر آتی ہے، تو ہم سپورٹرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اس بات کو وہاں کرنے کی۔ وہ چیز جو ہے وہ صرف اور صرف ہوسٹ نہیں کرتا، وہاں پر بیٹھے ہوئی دوسری سپورٹرز جو کولیبز میں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں بات کر سکتا ہے، سب کو آزادی ہوتی ہے بات کرنے کی۔ ہم جو ہے اگلے کے پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہیٹرز آتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پر، اور ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے لائیوز کے اندر، ہم سپورٹر کی لائیوز کے اندر۔ ہم سپورٹرز جو ہیں وہ ہیٹرز کی لائیوز میں نہیں جاتے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کولیبس میں لیا نہیں جاتا، اور دوسری بات یہ کہ وہاں بالکل بھی انسانیت سے پرے طریقہ ہے۔ وہاں سب کے سب اکٹھے ہو کے 3 4 5 جتنی بھی وہ ہیٹرز ہوتی ہیں وہ سب مل کے جو ہے وہ سپورٹرز کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں، اور وہاں جو ہے اگر ہم نہیں بھی موجود تو وہاں جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے ان چیزوں کا، ہماری باتوں کا، ہماری غیر موجودگی میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور وہاں کافی پڑھے لکھے لوگ جو خود کو کافی سینئر پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ بتیسی جو ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہوتی وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ خیر اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کے کہہ دینے سے ہمارے اوپر کچھ نہیں آ کر چپکتا۔ ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں، جب ہم مطمئن ہیں دوستو، جب ہمارے ضمیر مطمئن ہیں، تو کسی کے کچھ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
خیر تو وہ آئیں اس لائیو کے اندر، انہوں نے آ کر اپنی باتیں رکھی اور وہاں پر کچھ جو ہے وہ سپورٹرز خاتون تھیں جو سوال جواب کرتی نہیں ہیں ان سعودی خاتون سے. جب سعودی خاتون نے اپنے سوالوں کے گول گول جواب دینا شروع کیے ہیں تو کچھ سپورٹر لیڈیز جو ہیں وہ انہوں نے تھوڑے سخت سوالات کیے ہیں، سخت لہجے اور ہارش ورڈز کا یوز کیا ہے، جو کہ ان میں سے کچھ خواتین کا اسٹائل ہی یہی ہے بات کرنے کا. اور ان سخت الفاظ کو یوز کرنے والی لیڈیز جو ہیں وہ اس کولیبز میں ایز اے گیسٹ تھیں. تو یہاں جو ہے ان سعودی خاتون کو اس وقت وہ بڑے اچھے سے بہت پولائٹ طریقے سے پیش آئی ہیں، اور انہوں نے بڑا جو ہے اس وقت میں کہوں گی ایک پولیٹکس کھیلی اور بڑے اچھے الفاظ سے ان لیڈیز کو ہینڈل کیا کہ میں تو آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں، آپ تو بہت اعلیٰ خواتین ہیں، اور آپ ایک عورت کے لیے یہاں پر آ کر ایک عورت کے حق کے لیے بات کر رہی ہیں. حالانکہ عورت تو عورت کی دشمن ہوتی ہے، لیکن میں تو آپ کو اپریشیٹ کروں گی، بھلے سے آپ ستارہ کے ساتھ ہوں، سلمہ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ ایک عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں تو آپ بہت ہی جو ہے وہ اچھی خاتون ہیں اور بہت جو ہے وہ اعلیٰ خواتین ہیں آپ لوگ. میں آپ سب کو سلوٹ کرتی ہوں، پتہ نہیں سلام پیش کرتی ہوں یا پتہ نہیں میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں، کچھ اس قسم کے ان کے الفاظ تھے. خیر وہاں سے جانے کے بعد جب نیکسٹ ڈے وہ دوسرے چینلز کی لائیوز میں گئی ہیں، وہاں جا کر تو یہ سعودی خاتون جو کہ خود کو جرنلسٹ بتاتی ہیں، تو ان کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا، ان کی ٹون ہی چینج ہو گئی بات کرنے کی. اور یہ حالانکہ جو ہے مریم فہد کی لائیو کے اینڈ میں مریم نے ان سے کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ باہر جا کے آپ سے کہا جائے، اور بلکہ آپ باہر جا کر کہیں کہ مجھے وہاں بولنے ہی نہیں دیا گیا، تو اگر آپ کا کوئی گلہ شکوہ ہے تو آپ ابھی کر کے جائیے گا یہیں اسی پلیٹ فارم کے اوپر. تو وہاں سعودی خاتون نے کہا رے نہیں یہاں تو مجھے آ کر بڑا اچھا لگا، ہم انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تو شعر و شاعریاں کریں گے یہاں پر بیٹھ کر. تو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ وہاں ایک جو ہے اپنا اچھا فیس دکھا کر چلی گئیں. خیر ان کی باتوں کو بہت سی سمجھدار خواتین سمجھ گئی تھیں. اچھا نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ایک اور چینل کی لائیو میں گئیں اور وہاں جا کر انہوں نے کہا ہے کہ مریم فہد جو ہیں میں ان کے ہسبینڈ سے ملنے کی کوشش کروں گی اور ان کے ہسبینڈ سے مل کر انہیں سمجھاؤں گی کہ مریم جو ہے ان کے چینل پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں جدہ میں الاؤ نہیں ہے. تو آپ مریم کے ہسبینڈ سے مل کر ہی کیوں کہیں گی کہ جو کچھ مریم کے چینل پر ہوا وہ الاؤ نہیں ہے؟ ایسا کیا ہوا مریم کے چینل پر جو آپ کو صرف مریم کے ہسبینڈ کو جا کر بتانا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. یہ بات آپ نے بھی کہی تھی مریم فہد کے پلیٹ فارم پر ان کی لائیو میں. تو کہیں آپ وہی عورت تو نہیں جو ایک عورت کی دشمن ہے اور اس دشمنی میں آپ بہت سی دوسری عورتوں کو بھی گرانا چاہتی ہیں؟ سعودی خاتون جرنلسٹ، آپ جیسی بھی ایک جرنلسٹ، بلکہ ایک نہیں کئی جرنلسٹ یہاں پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اور جب ہمارا قانون اپنا وقت آنے پہ اپنا رنگ دکھاتا ہے تو پھر بڑے بڑے آ کر جو ہے وہ یہاں پر ان کی اصلیت کھلتی ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں. تو سعودی خاتون، میں آپ سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ کہیں آپ بھی عورت کی دشمن والی عورت تو نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کا کوئی مدعا ہے مریم فہد کے چینل سے لے کر تو آپ مریم سے ڈائریکٹلی بات کریں گی، کیونکہ چینل جو ہے وہ مریم چلا رہی ہیں، ان کے ہسبینڈ نہیں. یہ آپ ہم سب سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور مریم سے آپ اسی لائیو میں بھی پوچھ سکتی تھیں جب کوئی بات آپ کی نازک طبیعت پہ گراں گزری ہو، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے کچھ بھولتی نہیں ہیں اور آپ جو ہے وہ بدلہ لینا پسند کرتی ہیں. تو آپ کس کو دھمکیاں دے رہی تھیں اور آپ کس کو ڈرا رہی تھیں وہاں بیٹھ کر؟ آپ پہلے یہ بتاتی ہیں کہ میں ایک سعودی امیر خاتون ہوں اور میں بہت بڑی بزنس وومن ہوں، اور پھر آپ بتاتی ہیں کہ آپ بڑے اثر رسوخ والی خاتون ہیں اور آپ جو ہیں جرنلسٹ ہیں اور آپ بہت سے ایوارڈ ہولڈرز ہیں. آپ اپنا گھر دکھاتی ہیں، آپ اپنے جو ہے وہ امارت وہاں شو کرتی ہیں. اس کے بعد آپ آ کر دوسروں کے چینلز کے اوپر بیٹھ کر وہاں اندازے لگا کر پھر جا کر قیاس آرائیاں کرتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کوڈ ورڈز میں بلیک میل کرتی ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اتنا بچہ کوئی بھی نہیں ہے، خاص طور پر آج کے دور میں. آپ مریم فہد کے چینل پر ہی مریم سے پوچھ سکتی تھیں
کہ یہ چینل آپ چلا رہی ہیں یا آپ کے ہسبینڈ، میں آپ کو ہی سمجھاؤں یا آپ کے ہسبینڈ سے رابطہ کرنا پڑے گا؟ دوستو اس چیز کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے ان سعودی خاتون کا، سلمیٰ یاسین کو ابھارنے میں، ان کو اس چیز کے اوپر لے کر آنے میں کہ اب آپ اس مدعے کو یوں لے کر جائیں اور وہ لے کر جائیں اور ہم آپ کے لیے یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سب کچھ وہ سعودی خاتون جو ہیں وہ اللیگل کر رہی ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہی ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ قانون کے ذریعے جو صحیح طریقہ ہے، مجھے سلمیٰ کو بھی اس پہ انسسٹ کرنا چاہیے۔ آخر اصغر ان کا کون ہوتا ہے جس کی خاطر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ ایک اچھا الیکٹریشین جو ہے اس کو سزا ہو جائے، بھلے سے ایک ماں کو سزا ہو جائے۔ جبکہ آپ خود بتاتی ہیں کہ وہ الیکٹریشین گنہگار ہے، لیکن وہ آپ کی نظر میں پھر بھی ایک اچھا انسان ہے۔ آپ دنیا کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ایک لائیو اٹینڈ کرتی ہیں، وہاں کوئی تیسری خاتون جو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ستارہ یاسین کی بہت زبردست سپورٹر ہیں، وہ آپ سے کچھ تلخ سوالات کرتی ہیں جن کے آپ جوابات بھی نہیں دے سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ دوسرے چینلز کے اوپر جا کر کوڈ ورڈز میں مریم فہد کو دھمکیاں دیتی ہیں کہ میں آپ کے ہسبینڈ سے بات کروں گی، میں مریم فہد کے ہسبینڈ سے بات کروں گی۔ تو آپ انہی عورتوں میں سے تو نہیں ہیں، بتائیے نا۔ آپ مریم فہد کے ہسبینڈ سے کیا بات کریں گی؟ آپ ان کو سکھائیں گی کہ مریم کو چینل پہ کیسے کیسے کام کرنا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کو مریم کے چینل میں کوئی کمی لگ رہی ہے، کوئی چیز آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ یہ چیز یہاں غلط ہے سعودی قانون کے حساب سے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ ڈائریکٹ مریم سے بات کریں، کیونکہ مریم اپنے چینل پر خود کام کرتی ہیں، مریم نے اپنا چینل خود بنایا ہے، اس میں جو ہے وہ ولاگنگ خود کرتی ہیں، ریئیکشنز خود دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ خود سے کرتی ہیں، وہ ان کے ہسبینڈ نہیں کرواتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان کے چینل کے اوپر جو ایڈیٹنگ ہے، جو اپلوڈنگ ہے، جو کچھ بھی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ خود کرتی ہیں۔ آپ کی طرح نہیں سعودی خاتون، ہسبینڈ کے کہنے پر نہیں ہوتی تمام عورتیں، ہسبینڈ کے اشاروں پر ہی نہیں وہ اپنے بزنسز یا اپنے کام کو لے کر چلتی۔ جیسے کہ ہم پاکستانی خواتین اپنے ہسبینڈز کی جابز یا بزنسز میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ان کے کسی کام میں انٹرفیئرنس ہماری نہیں ہوتی گھر سے باہر کے کام میں، اور اسی طرح ہمارے ہسبینڈز بھی ہماری جابز یا بزنسز میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔ سب لوگ آپ کی طرح یا آپ کی فیملی کی طرح نہیں ہوتے کہ وہ ہسبینڈ کی انسٹرکشنز کے اوپر اپنے بزنس کو یا اپنے کام کو چلائیں گے۔ کیونکہ دوستو دیکھیں، یہ چیز کھلے عام اشارہ کرتی ہے اس چیز کی طرف کہ یہاں پر مریم فہد کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، مریم فہد کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یہاں دبے الفاظ میں مریم فہد کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ہسبینڈ تک اپروچ رکھتے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے آپ کے چینل کے اوپر آپ کی مرضی سے کام نہیں کرنے دیں گے۔ جی دوستو، کیونکہ مریم فہد کو کنونس کرنے کی کوشش کی ان سعودی خاتون نے کہ وہ سلمیٰ کے حق میں بات کریں، انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ میں کنونس ہو گئی ہوں کہ سلمیٰ ٹھیک ہیں، تو آپ بھی کنونس ہو جائیں۔ تو ایسی چیزیں مریم نے نہیں دیکھیں اور مریم دیکھنا چاہتی بھی نہیں ہیں۔ مریم فہد سے اپنی مرضی کا کام کروانے کے لیے دوستو اب مریم فہد کے ہسبینڈ کو استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے ان سعودی خاتون نے، یہ کہہ کر کہ مریم آپ سعودیہ میں ہیں۔ پہلے اس عورت نے اپنا اثر و رسوخ بتایا اور اس کے بعد یہ بتاتی ہیں کہ آپ سعودیہ میں ہیں۔ آپ اس چیز کو لنک کر سکتے ہیں دوستو اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں میرے خیال میں کھلے الفاظ اور مزید نہیں استعمال کرنے پڑیں گے یہ چیز بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم سپورٹرز کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، ہم سپورٹرز کو کیسے کیسے دبایا اور خاموش کروایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اگر سلمیٰ سچی ہے تو ہم سپورٹرز کو کیوں خاموش کروایا جا رہا ہے؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگر ایک بندی سچی ہے اور حق پر ہے تو دوسروں کو زور زبردستی اس بندی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیوں کی جا رہی؟ اگر کوئی سچا ہے تو وہ تو جیت جائے گا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔
جیسے کہ یہ کہتی ہیں سعودی خاتون اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ملے ہوئے بہت سے لوگ، سلمیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سلمیٰ حق پر ہے، سلمیٰ سچ پر ہے۔ اگر وہ حق پر ہے اور سچ پر ہے تو ہم سپورٹرز کو کیوں منایا جا رہا ہے؟ ہم سپورٹرز کو کیوں پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ ہم سپورٹرز کو یہ بات منوانے پر کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ ہم مان جائیں کہ ستارہ یاسین گنہگار ہے؟ ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ جی سعودی خاتون، آپ بتائیے نا کہ ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے سلمیٰ یاسین کو کیا فائدہ ہوگا اور ستارہ یاسین کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ آپ ضرور بتائیے گا، جو کہ آپ نہیں بتائیں گے۔ ہمیں کیوں کنونس کیا جا رہا ہے؟ ہم سپورٹرز کو کیوں کنونس کیا جا رہا ہے؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ ہم نے وائی ٹی کے اوپر کوئی غلط چیز نہیں پھیلائی، اس مدعے کو لے کر بھی ہم نہیں آئے۔ اس مدعے کو وائی ٹی کے اوپر سے ہٹانے کی سب سے پہلے اپیل بھی ہماری تھی۔ ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ اس قسم کے معاملے، یہ چیزیں جو ہیں وہ گھروں میں یا کورٹس میں جا کے سالو ہوتی ہیں۔ وائی ٹی اس کام کے لیے صحیح پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ ہم سپورٹرز کی بات تھی۔ لیکن نہیں، آپ ہیٹرز نے خوب گندی گندی لائیوز کی، خوب اس لائیو کے اندر دوسرے چینلز کے یا دوسری لیڈیز کے مذاق اڑائے۔ ہماری کسی لائیو کے اندر ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے بیٹھ کر۔ آپ لوگ بیٹھ کر وہاں چیم گوئیاں کرتے ہیں، وہاں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ آپ کہتے ہیں آپ حق کے اوپر ہیں۔ جو لوگ حق کے اوپر ہوتے ہیں انہیں گھٹیا اور اوچھے ہتھ کنڈے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر، میں نے سعودی جرنلزم کو بہت قریب سے دیکھا اور اس کا ایک بھیانک فیس میں نے اس خاتون کی صورت میں دیکھا کہ سعودی جرنلزم ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی بات کو منوانے کے لیے اگلے کو پریشرائز کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تم ہماری کنٹری میں ہو اور ہم تم سے جو کام چاہیں لے سکتے ہیں، جس کی ڈیٹیل مریم فہد یقیناً اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں گی کہ وہ سعودیہ میں رہتی ہیں اور وہاں کا قانون انہیں کون کون سے رائٹس اور حقوق دیتا ہے، وہ اس حساب سے آپ لوگوں کو ضرور ڈیٹیل بتائیں گی۔ یہاں کوئی بھی جرنلسٹ جو ہے وہ کسی کو نہیں دبا سکتا۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کا فیس ہیں۔ آپ دوسروں کی لائیوز میں بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں نا، وہ بھی دنیا سن رہی ہے۔ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ سعودی جرنلسٹ لوگوں کو یوں پریشرائز کرتے ہیں؟ تو ہمارے جرنلسٹ نے بھی جو ہے وہ لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ یہاں پر بھی جو لوگ جرنلزم کر کے بیٹھے ہیں نا، تو وہ چوڑیاں نہیں پہن کے بیٹھے، انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ بھی موقع آنے پر آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ کون کس سے کیوں ملا تھا اور کس کو کب کہاں ملنا چاہیے اور کس کو کیا بات کرنی چاہیے۔ یہ سعودی خاتون جو ہیں یہ مریم فہد سے کہتی ہیں کہ مجھے آپ کے گھر آنا ہے، مجھے آپ کے ہسبینڈ سے ملنا ہے، صرف اس لیے کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ مریم نے چینل پر کام کیسے کرنا ہے۔ آپ اپنا چینل سنبھالیے اور اپنا جرنلزم سنبھالیے۔ آپ سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا۔ آپ نے جتنا کرنا تھا سعودی خاتون، میرا خیال ہے وہ کافی ہے، اور ایک جرنلسٹ کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے، کیونکہ جرنلسٹ نے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ لائر نہیں ہیں جو آپ سلمیٰ یاسین کے کیس کو لے کر چل رہی ہیں اور ایک ایک کو پریشرائز کر رہی ہیں یا لوگوں کو جو ہے وہ کنونس کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سا جرنلزم ہے جو آپ نے سیکھا ہے۔ آپ کا جرنلزم یہاں تک تھا کہ آپ رپورٹنگ کریں جسٹ، بس، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کو کنونس کرنا آپ کا کام نہیں ہے، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے آپ ایک بیسڈ جرنلسٹ ہیں۔ ہم نے سعودی جرنلزم کو بہت قریب سے دیکھ لیا۔ یہاں بھی پاکستان میں بھی ایسے کچھ جرنلسٹ پائے جاتے ہیں آپ جیسے، ڈھونڈ لیجئے، ان کو ڈھونڈ لیجئے اور ان کا سہارا لیجئے، آپ کے بہت کام آئیں گے، آپ کا کام اور آسان ہو جائے گا، جو کہ ہم نے دیکھ لیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ایسی چیزیں صرف پاکستان میں ہی ہوتی ہیں شاید، کہ لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہے دائرہ کار سے باہر نکل کے حرکتیں کرتے ہیں، اوچھے ہتھ کنڈے کرتے ہیں۔ اس وائی ٹی پہ آنے کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ اس قسم کے لوگ ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے اتنا کہوں گی، سعودی خاتون، آپ کا کام رپورٹنگ کرنا ہے، لوگوں کو کنونس کرنا نہیں ہے۔
آپ نے اپنی اس تعلیم میں، اپنے اس تربیت میں جو آپ کو جرنلزم نے کروائی، اس میں آپ شاید ناکام ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کا کام رپورٹنگ کرنا ہے، لوگوں کو کنونس کرنا نہیں ہے، اور بلیک میل کرنا بھی بالکل نہیں ہے۔ آپ نے رپورٹنگ کر لی کہ سلمیٰ کی طرف سے یہ چیزیں آپ کو ملی ہیں اور ستارہ کی طرف سے آپ کو ابھی کچھ نہیں ملا، تو آپ کا کام وہاں ختم ہو جاتا تھا، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے انتظار کرتی مزید معلومات کا، یا آپ کنونس کرتی سلمیٰ کو کورٹ میں لے جانے کے لیے، تو آپ نے یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہر طرح کی لائیوز کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا، اور عام گھریلو خاتون جو ہے آپ سے وہ بہتر ہے اس وقت، جو ہے وہ عورت کی دشمن نہیں بنی ہوئی۔ آپ نے تو وہ ثابت کر دیا یہاں پر کہ آپ پڑھی لکھی اور اتنی بہتر فیلڈ میں کام کرنے کے باوجود آپ اس قسم کی اوچھی حرکتیں بھی کر سکتی ہیں۔ خیر دوستوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ۔ اور اتنا ضرور کہوں گی کہ میری آج کی اس ویڈیو کے ساتھ کون کون سہمت ہے، وہ ضرور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم سپورٹرز کو اب کیسے کیسے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور ہماری آواز دبانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ لوگ کوئی لیگل کام کریں، اس بندی کو بھی صحیح راستے پر لے کر آئیں کہ تم جو کر رہی ہو وہ غلط ہے، تم قانون کا سہارا لو۔ لیکن نہیں، یہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ تمہارا ہسبینڈ ایک اچھا الیکٹریشین ہے، اس کو بچ جانا چاہیے۔ شیم آن آل آف دیز۔ خیر دوستو، اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور ہاں، میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔